آگے سبق دیکھیے بھائی. قاعدہ: حرکت واو و یا بما قبل آن کے ساکن باشد نقل کنند و اگر آن حرکت فتحہ باشد واو و یارا الف کنند بشروط مذکورہ بالا چون یقول و یبیع و یقال و یباع و در صورت وقوع ساکن بعد این چونی واو و یا آنها ساقط شوند بر تقدیر ضمہ و کسرہ و بر تقدیر فتحہ الف بدل آنہا. اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے. گزشتہ سبق میں آپ نے ایک قانون پڑھا تھا کہ مصدر کے فا کی جگہ اگر واو آ جائے اور وہ مصدر فعل وزن پر ہو تو وہ واو گر جائے گا اور عین کو کسرہ دے دیں گے، اور وہ جو واو گرا ہے اس کے عوض آخر میں گول تالے آئیں گے. جیسے وعدن سے کیا بن گیا؟ عیدتن بھائی. اور اگر یہ مصدر جس فعل سے ہے وہ فعل جو ہے اس کا مضارع مفتوح العین ہے تو وہاں فتحہ بھی دے سکتے ہیں. لہذا وسع سے سعتن بن گیا اور اس میں ساعتن پڑھنا بھی جائز ہے بھائی. دوسرا قاعدہ آپ نے یہ پڑھا کہ اگر واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد آ جائے تو وہ یا ہو جاتا ہے. جیسے میوعادن، واو ساکن ہے غیر مدغم ہے اور کس کے بعد آیا؟ کسرہ کے بعد، یعنی اس سے ماقبل میں کسرہ ہے تو اس واو کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ میعاد. اور اسی طرح یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو سے بدل جاتی ہے. جیسے موسرن، اصل میں کیا تھا؟ مویسرن، پھر یا کو واو سے بدل دیا. اور الف سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو وہ الف واو سے بدل جاتا ہے. جیسے قوتلا. اور الف سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جاتا ہے. جیسے محاریب. صورت ذہن میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ایک اور قاعدہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فائے افتعال کی جگہ واو یا آ جائیں تو ان کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واو اور یا اصلی ہونے چاہیے، کسی سے بدل کر نہ آئے ہوں. لہذا اوتقدا، اس میں کیا کریں گے؟ واو کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے تو اتقدا ہوا. اسی طرح اتصرا اصل میں کیا تھا؟ اتصرا، تو یا آئی واو کی جگہ آئی اور اصلی ہے باب افتعال میں تو یا کو تا کر کے تا میں ادغام کیا تو اتصرا ہوا. پھر ایک قاعدہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر لفظ کے شروع میں واو مضموم آ جائے یا واو مکسور آ جائے اور درمیان میں اگر واو مضموم آ جائے تو ان تینوں صورتوں میں اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جیسے وجوہن کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ وجوہن. وشاحن کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اشاحن. وقتت کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اقتت. اور ادورن کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ادورن. یہ واو جو مضموم ہے یا مکسور ہے، کلمے کے شروع میں ہے یا مضموم ہے اور درمیان میں ہے، اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جبکہ حمزہ مفتوحہ کو حمزہ سے بدلنا شاذ ہے. جیسے وحدن سے کیا بن گیا؟ احدن. اور وناتن سے کیا بن گیا؟ اناتن. تو یہ حمزہ مفتوح ہے، اس کو تو نہیں بدلا جاتا لیکن شاذ ہے، بعض جگہ بدل دیا گیا. پھر ایک اور ضابطہ آپ نے یہ پڑھا کہ دو واو متحرک اگر کلمے کے شروع میں جمع ہو جائیں تو پہلے کو وجوباً حمزہ سے بدلتے ہیں. جیسے وواصلو، اس سے کیا بن گیا؟ اواصلو. اور اسی طرح وویصلو، اس سے کیا بن گیا؟ ویصلو. پھر اس کے بعد قالا اور باع والا قانون آیا تھا کہ واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل فتحہ ہو تو اس کو الف سے بدلتے ہیں، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ واو اور یا جس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں؟ الف سے، وہ فا کلمہ نہ ہو بھائی، فا کلمہ نہ ہو. اسی لیے فوعد
اور توفا اور تیسرا میں یا متحرک ہے، وہ متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، لیکن ان کو نہیں بدلا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یہ لفیف کا عین نہ ہو، وہ واو اور یا جو متحرک ہے، توجہ ہے، اور ما قبل فتحہ ہے، اور اس کو کس سے بدلنا چاہتے ہیں؟ الف سے۔ تو دوسری شرط یہ کہ وہ لفیف کا عین نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے طوا اور حییہ اس کے اندر واو اور یا اول کو نہیں بدلا گیا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ واو اور یا جو متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اس کے بعد الف تثنیہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کے بعد واو مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ نہیں بدلیں گے، جیسے طویل، غیور، غیابت، واو اور یا متحرک ہیں، ما قبل فتحہ ہے، لیکن ان کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ ان کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف مدہ آ رہا ہے بھائی، اور وہ بھی مدہ زائدہ ہے۔ اگر مدہ زائدہ نہ ہو پھر بدلیں گے، جیسے فعلو، یفعلون، تفعلون وغیرہ میں بدلتے ہیں، جیسے دعو اصل میں کیا تھا؟ جی دعو، پھر واو متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے، کیا بن گیا؟ دعاو، الف بھی ہے اور واو بھی ہے۔ پھر اجتماع ساکنین آیا، اول حرف مدہ تھا یعنی الف، اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ دعو۔ اسی طرح یخشون اصل میں کیا تھا؟ یخشیون، یا متحرک ہے ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا، اور یہ جو بعد میں واو آ رہا ہے یہ واو مدہ تو ضرور ہے لیکن مدہ زائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو ضمیر ہے بھائی۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ تھی کہ اس واو اور یا جو متحرک اور ما قبل فتحہ ہے ان کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہیں ہونا چاہیے، لہذا علوی اس کے اندر واو متحرک ما قبل فتحہ، لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد یا مشدد ہے۔ اور اسی طرح اخشین یا اخشین کہ اس کے اندر یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا کیونکہ اس کے بعد نون تاکید آ رہا ہے بھائی۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ لفظ جس کے اندر وہ واو اور یا متحرک آئے ہیں اور ما قبل فتحہ ہے وہ لون اور عیب کے معنی میں نہیں ہونا چاہیے، لہذا عاویرہ اور سیدہ واو اور یا متحرک ہیں ما قبل فتحہ لیکن ان کو نہیں بدلا گیا کیونکہ یہ عیب کے معنی میں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں عاویرہ اور سیدہ یہ جو ہیں یہ عیب کے معنی میں ہیں۔ ساتویں شرط کہ وہ جو لفظ جس کے اندر واو اور یا متحرک آیا ہے ما قبل فتحہ ہے آپ اس کو الف سے بدلنا چاہتے ہیں تو اس میں ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ فعلان وزن پر نہ ہو، اسی طرح فعلا وزن پر نہ ہو، اسی طرح فعلتن وزن پر بھی نہ ہو، اور نیز ایسا افتعال بھی نہ ہو جو بمعنی تفاعل کے ہو۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس کی مثالیں انہوں نے دی، قالا، باع، دعا، رما، بابن اور نابن۔ اور پھر یہ بھی آپ کو آگے بتلایا کہ یہ واو اور یا جس کو آپ نے الف سے بدل دیا اگر ان کے بعد کوئی اور ساکن حرف آ جائے یا تائے تانیث آ جائے، چاہے وہ ساکن ہو چاہے متحرک، دونوں صورتوں میں یہ الف گر جائے گا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ماضی معروف کے جو صیغے ہیں جمع مؤنث سے لے کر آخر تک، یعنی چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک، ان میں کس کے اندر؟ ماضی معروف میں، اور چھٹے صیغے سے یعنی جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک، ان تمام صیغوں میں جب الف گر جائے گا، واو یا متحرک تھی کس سے بدل گئی؟
الف سے، اور پھر الف کس کی وجہ سے گر گیا؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. جب گر جائے تو ما قبل کو یعنی فا کو کبھی ضمہ دیں گے اور کبھی کسرہ. جیسے قلنا، قال قالا، قال قالا، قالو قالت، قالتا، قلنا، قلت قلتما، قلتم قلتی، قلتما قلتن، قلت قلنا. اور کبھی کسرہ آئے گا، جیسے باع باعا، باعو باعت، باعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا. یہ کون سی صورت ہے کہ واو یا کس سے بدل گئے؟ الف سے، اور پھر گر گئے کس کی وجہ سے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے. تو یہ جو آخری 9 صیغے ہیں، ان سب کے اندر فا کو ضمہ یا کسرہ دیں گے. اب ضمہ کس کو دیں گے اور کسرہ کس کو؟ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر وہ واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین، کیا ہو؟ وہ اجوف کیا ہو؟ وہ واو یا متحرک ما قبل فتحہ ہے، اس کو الف سے بدل کے گرایا اور پھر الف بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. اب ما قبل فا کو کبھی ضمہ دیتے ہیں اور کبھی کسرہ. ضمہ کب دیں گے؟ جب وہ کلمہ کیا ہو؟ واوی ہو اور مفتوح العین ہو یا مضموم العین. یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، وہی جو ماضی ہے. قالا اصل میں کیا تھا؟ قاوالا. تو دیکھو یہ واو کیا ہے؟ مفتوح العین. تو اگر وہ واوی ہو اور پھر واوی کے اندر ماضی تو 3 طرح ہو سکتی ہے، فعلا، فاعلا، فاعولا، تینوں اوزان آ سکتے ہیں. تو ان میں سے جو 2 وزن ہیں جن میں عین پر فتحہ ہے یا عین پر ضمہ ہے، تو اگر وہ اجوف جس میں واو یا گر چکا، اگر وہ واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو پھر اس کو ضمہ دیں گے. جیسے قلنا اور طلنا. قلنا اصل میں کیا تھا؟ قولنا. وہ متحرک ما قبل فتحہ، اس کو الف سے بدلا، کیا بنا؟ قالنا. الف بھی ساکن، لام بھی ساکن، اجتماع ساکنین آیا، الف گر گیا تو کیا رہ گیا؟ قالنا. پھر قاف کو ضمہ دیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں کیا گرا ہے؟ واو گرا ہے بھائی. یا یوں کہو دوسرے لفظوں میں کہ قاف کو ضمہ دیا یہ بتلانے کے لیے کہ اس قبر میں واو دفن ہے. یہاں کون دفن ہے؟ جیسے میت کو دفن کرتے ہیں، اوپر اس کی تختی لگا دیتے ہیں، کتبہ لگا دیتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی وہ جو واو گر گیا، یعنی یوں سمجھو جس کو آپ نے دفن کر دیا اس کی قبر بن گئی، قبر کے اوپر آپ نے تختی لگا دی، کس چیز کی؟ ضمے. اور ضمہ واو کے مناسب ہے، تو یہ ضمہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے واو گرا ہے، یا یوں کہ یہ ضمہ بتلا رہا ہے کہ یہاں واو دفن ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح طولنا. طولنا اصل میں کیا تھا؟ طاولنا. طول سے ہے، طول کا معنی لمبا ہونا، طا واو لام، اسی سے طویل ہے. تو طولنا اصل میں کیا تھا؟ طاولنا. تو واو متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے. پھر الف بھی ساکن، آگے لام بھی ساکن، تو الف گر گیا تو کیا رہ گیا؟ طالنا. پھر یہاں پر طا کو ضمہ دیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں کیا دفن ہے؟ واو دفن ہے بھائی. اور اگر وہ جو ماضی ہے وہ یائی ہو، یعنی عین جو الف سے بدل کے گرا وہ دراصل کیا تھا؟ وہ یا تھی، یا وہ واوی ہے لیکن مکسور العین ہے، جیسے خویفہ. خاف اصل میں کیا تھا؟ خویفہ. تو پھر اس صورت میں ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے بیعنا. بیعنا اصل میں کیا تھا؟ بیعنا. یا متحرک ماقبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ باعنا. الف بھی ساکن، عین بھی ساکن، اجتماع ساکنین آیا تو الف کو گرا دیا، کیا رہ گیا؟ باعنا. پھر با کو زیر دے دی یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں سے کیا گری ہے؟ یا یوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں یا دفن ہے بھائی. اسی طرح خاف یا خاف اصل میں کیا تھا؟ خویفہ. تو دیکھو یہ ماضی مکسور العین ہے، اس میں بھی کسرہ دیتے ہیں. خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا،
خیفنا، خیفنا اصل میں کیا تھا؟ خویفنا، وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے. خافنا، الف بھی ساکن فا بھی ساکن، الف اجتماعی ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا؟ خافنا. پھر خا کو کسرہ دیا، کیا بن گیا؟ خیفنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کسرہ کیوں دیا؟ تاکہ یہ خا کا کسرہ بتلائے کہ یہ جو خافہ ہے یہ مکسور العین ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ مکسور تو یہ کسرہ ماضی کی عین کی حرکت بتلا رہا ہے بھائی. آگے دیکھیے آج کا سبق بھائی. قاعدہ، حرکت واو و یا بما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنن و اگر آپ حرکت فتحہ باشد واو و یا را الف کنن بشروط مذکورہ بالا چون یقول و یبیع و یقال و یباع. اچھا اس قانون کو سمجھ لیں. قانون یہ ہے کہ واو یا متحرک ہیں. پچھلے قانون میں تو تھا کہ واو اور یا متحرک ما قبل فتحہ، یہاں کیا ہے؟ واو اور یا متحرک ہیں اور ما قبل حرف ساکن ہے، ساکن ہے. تو پھر اس صورت میں یہ جو واو اور یا متحرک ہیں ان پر تین صورتیں ہیں. یہ جو واو اور یا متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے؟ ساکن. یہ واو اور یا ان پر یا ضمہ ہوگا یا فتحہ ہوگا یا کسرہ. اگر ان پر ضمہ یا کسرہ ہو تو پھر ان کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. کیا کریں گے؟ ما قبل کو دے دیں گے اور بس صرف اتنا عمل کریں گے. اور اگر یہ واو اور یا ان پر فتحہ تھا تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور پھر ان کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول. دیکھو واو متحرک ہے اور ما قبل قاف ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ قاف کو. تو کیا بن گیا؟ یقول. بس اتنا ہی عمل ہے، ما قبل کو حرکت دے دی کیونکہ ضمہ ہے. ضمے کی صورت میں صرف حرکت نقل کرتے ہیں. اسی طرح یبیع اصل میں کیا تھا؟ یبیع. یضرب. میں نے بتایا جس صیغے کی اصل نکالنی ہو تو صحیح میں سے وہی صیغہ آپ نکال لیا کریں اور اس وزن پر اس کو لے جائیں. تو یہ باع یبیع باب ضربہ سے ہے. تو ضربہ کے اندر مضارع کا پہلا صیغہ کیا؟ یضرب. تو اس کو بھی اسی وزن پر بنا لو. یبیع. تو یا متحرک اور ما قبل با ساکن تو یا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ با کو. تو کیا بن گیا؟ یبیع. اب دیکھو یقول میں ضمہ نقل کیا اس لیے کچھ بھی نہیں کیا مزید، صرف ضمہ نقل کر دیا. یبیع میں کسرہ نقل کیا اس لیے مزید کوئی عمل نہیں کیا. لیکن اگر فتحہ ہوتا اور فتحہ کو ہم نقل کرتے تو اس واو اور یا کو پھر ہم الف سے بھی بدلتے. جیسے یقال اصل میں کیا تھا؟ یقول. واو متحرک ما قبل قاف ساکن اور واو پر کیا ہے؟ فتحہ. تو یہ فتحہ قاف کو دیا اور جب فتحہ ما قبل کو دیں تو ما قبل فتحہ کی وجہ سے پھر اس واو یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو لہذا واو کو الف سے بدلا تو کیا بن گیا؟ یقال. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو یقول. یقول واو کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل کو. پھر یہ واو کو الف کیوں کیا؟ وہی قالا والا قانون لگا. قالا والا، قالا میں کیا تھا؟ واو یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو یہاں بھی وہی صورت بن گئی. واو یا متحرک ما قبل فتحہ، اس کو کس سے بدلا؟ الف سے. آپ کہیں گے کہاں وہ صورت بن گئی؟ یقول واو کی حرکت کس کو دے دی؟ قاف کو. اب تو واو ساکن ہو گیا اور وہ قانون تو کہاں لگتا ہے؟ واو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو پھر کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو یقولو میں تو واو کی حرکت جب قاف کو دے دی واو تو ساکن ہو گیا تو پھر اس کو کیسے الف سے بدلا؟ جواب یہ کہ واو کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اور اصل میں تو واو پر کیا تھا؟ فتحہ. واو تو کیا تھا؟ متحرک تھا. تو واو متحرک ما قبل قاف کا ہو گیا مفتوح تو واو متحرک ما قبل فتحہ ہوا اور جب واو متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. تو واو کی اصل حالت کا اعتبار کیا اور اصل میں تو واو کیا تھا؟
متحرک تھا. ضابطہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح یباع اصل میں کیا تھا؟ یبیع، یضرب، یبیع. پھر یا کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل با کو دی. تو یا متحرک ما قبل فتحہ بن گیا. یا متحرک ما قبل فتحہ کیسے بنا؟ یا کی اصل حالت کا اعتبار کیا. توجہ نہیں ہے. یا کی یبیع، یا کیا ہے؟ متحرک ہے. تو اصل میں تو یہ متحرک ہے. پھر کیا بن گیا؟ یباع. لیکن پہلے کیا تھا؟ یبیع. تو یا کی حرکت کس کو دی؟ با کو. تو اس وقت با کیا ہو گئی؟ متحرک، اور فتحہ ہے اس پر. اور ما بعد میں یا کی اصل حالت کا اعتبار کرو. اس وقت تو یا ساکن ہو گئی، لیکن اصل میں یہ یا کیا تھی؟ متحرک تھی. یبیع. ابھی آپ نے اصل وزن نکالا تو یا متحرک ما قبل کیا ہوا؟ فتحہ. کس سے بدلیں گے؟ الف سے. تو کیا بن گیا؟ یباع. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے مختصر ذکر کیا کہ وہ اور یا پر فتحہ ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو ان کا فتحہ ما قبل کو دیں گے اور ان کو کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے. اچھا دیکھیے بھائی، قاعدہ حرکت ہے وہ. اچھا یہ قوانین پر نمبر بھی آ رہے ہیں، میری تو ان کی طرف توجہ نہیں تھی. یہ دیکھو قاعدہ ہشتم 8واں قاعدہ ہے بھائی. تو بہرحال آپ دیکھتے جائیے ترتیب وار بھائی. حرکت و یا با ما قبل آ کے ساکن باشد نقل کنند. و اور یا کی حرکت ما قبل آ، اس کو جو ان سے ما قبل ہے کہ ساکن باشد کہ وہ کیا ہو؟ ساکن. نقل کنند، ان کی حرکت اس کو نقل کرتے ہیں. و اگر آ حرکت فتحہ باشد، اور اگر وہ حرکت فتحہ تھی کس پر؟ و یا پر. تو و یارا الف کنند، پھر و اور یا کو الف بھی کر دیتے ہیں. بشروط مذکورہ بالا، انہی شروط پر جو اوپر ذکر ہوئیں. بھئی اس قانون کی بھی وہی شرطیں ہیں جو پچھلے قانون کی تھیں. قال اور با کی جو شرطیں انہوں نے ذکر کی وہ ساری شرطیں یہاں بھی آئیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہو سکتا ہے کوئی معمولی تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن اکثر وہی شرطیں ہیں بھئی. تو قانون کیا ہوا؟ و اور یا متحرک ہو اور ما قبل حرف ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں اور یہ خود کیا ہو جائیں گے؟ ساکن. لیکن اگر ان کی حرکت فتحہ تھی تو پھر ان کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے بھی بدلیں گے. اور شرطیں وہی ہیں جو اوپر ذکر ہوئیں. چون یقول جیسے یقول و یبیع و یقال و یباع. ورد صورت وقوع ساکن بعد اینچنی و یا انہا ساقط شون بر تقدیر ضمہ و کسرہ. اچھا یہ جو و اور یا، توجہ ہے ادھر دیکھو، و اور یا متحرک، ما قبل حرف کیا ہے؟ ساکن. تو ان کی حرکت کس کو دے دیں گے؟ ما قبل کو. کہتے ہیں ما قبل کو جب ان کی حرکت دے دی تو اگر ان کے بعد حرف ساکن آ رہا ہے، یہ و اور یا تو کیا ہو گئے؟ ساکن ہو گئے. اور ان کے بعد ایک اور ساکن پہلے سے ہی موجود تھا تو کیا لازم آیا؟ اجتماعی ساکنین. تو پھر یہ و اور یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائیں گے. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر اس و اور یا کی حرکت کون سی تھی؟ فتحہ والی. تو فتحہ کس کو دے دیا؟ ما قبل کو. پھر اس و اور یا کو کس سے بدل دیا؟ الف سے. اور آگے ایک اور ساکن بھی آ رہا ہے تو اب الف گر جائے گا. سورہ سمجھ میں؟ گویا 3 صورتیں بن گئیں. ضمہ اور کسرہ کی صورت میں و اور یا خود گریں گے. و اور یا پر کیا تھا؟ ضمہ یا کسرہ. اور ما قبل کیا تھا؟ ساکن. تو ان کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل کو. تو یہ و اور یا کیا ہو گئے؟ ساکن. اور آگے ایک اور ساکن بھی ہے تو یہ کیا آیا؟ اجتماع. تو یہ و اور یا گر جائیں گے. لیکن اگر یہ و اور یا مفتوح تھے تو پھر یہ و اور یا نہیں گریں گے، پھر الف گرے گا، کیونکہ یہ کس سے بدلیں گے؟ الف سے. کس طرح؟ و اور یا کیا ہیں؟ متحرک. اور ان پر کون سی حرکت ہے؟ فتحہ. وہ فتحہ کس کو دیا؟ ما قبل کو. اور یہ و اور یا کس سے بدل گئے؟ الف سے. اور آگے ایک اور ساکن بھی ہے تو یہ الف اب گر جائے گا. تو ضمہ اور کسرہ کی صورت میں و اور یا گرے
اور فتحہ کی صورت میں الف گرے وہی واو اور یا ہیں، لیکن ایک صورت میں وہ بدل گیا تھا، کس سے؟ الف سے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ در صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا، در صورت وقوع ساکن، ساکن کے واقع ہونے کی صورت میں، ساکن کہاں آیا تھا؟ اس واو یا کے بعد، کس کے بعد؟ یہ بھی ساکن ہو گئے اور آگے بھی کیا تھا؟ ساکن، وہی بیان کر رہے ہیں، وردر صورت وقوع ساکن بعد این چنی واو و یا، اور اس جیسے واو اور یا کے بعد ساکن واقع ہونے کی صورت میں، اس جیسے واو اور یا کے بعد ساکن واقع ہونے کی صورت میں، آنہا ساقط شوند، یہ واو اور یا ساقط ہو جائیں گے، کس وجہ سے؟ اجتماع ساکنین، بر تقدیر ضمہ و کسرہ، یہ واو اور یا ساقط ہو جائیں گے بر تقدیر ضمہ و کسرہ، ضمہ اور کسرہ کی تقدیر میں، یعنی ضمہ و کسرہ کی صورت میں۔ یہ واو اور یا کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل والے ساکن کو، کون سی صورت میں؟ ضمہ اور کسرہ کی صورت، تو یہ واو اور یا کیا ہو گئے؟ ساکن، اور ان کے بعد ایک اور کیا آ رہا ہے؟ ساکن، تو یہ گر جائیں گے۔ وبر تقدیر فتحہ، اور فتحہ کی صورت میں الف بدل آنہا، الف ساقط ہوگا بدل آنہا، ان کے بدلے میں، ان کی جگہ پر، کس صورت میں؟ فتحہ کی صورت میں واو یا نہیں گریں گے، الف گرے گا، الف ان کی جگہ گرے گا۔ الف کیوں گرے گا؟ کیونکہ یہ واو اور یا الف سے بدل چکے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے الف آیا اور آگے ایک ساکن بھی ہے، اجتماعی ساکن آیا تو الف گرے گا۔ حقیقت میں تو واو اور یا ہی گر رہے ہیں، لیکن وہ بدل چکے ہیں، کس سے؟ الف سے۔ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ معنی ہے بر تقدیر فتحہ الف بدل آنہا، اور فتحہ کی صورت میں الف ان کے بدلے میں، یعنی الف ساقط ہوگا ان کے بدلے میں، ان کی جگہ پر۔ در من وعد، من وعد، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من وعد، نون بھی واو ہو کر اس کا واو میں ادغام ہو جائے گا۔ یرملون والا ضابطہ، یرملون والا کیا ضابطہ تھا؟ کہ اگر نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ یرملون میں سے کوئی حرف، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، کس کے بعد آئے؟ نون ساکن کے بعد، یعنی ان سے پہلے کیا آیا؟ نون ساکن، تو اس نون کو بھی انہی کی جنس سے بدل کر ان میں کیا کریں گے؟ ادغام۔ تو من وعد، من، یہ من کیا ہے؟ نون ساکن، اور نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واو، اور واو کس میں سے ہے؟ یرملون، دیکھو اس میں واو بھی موجود، تو نون کو بھی واو کر کے واو میں کیا کریں گے؟ ادغام۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من وعد۔ سوال، من وعد کے اندر دیکھو واو متحرک ہے اور ما قبل حرف ساکن، تو کرنا کیا چاہیے؟ واو کا فتحہ دینا چاہیے نون کو، اور پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے۔ لیکن کہتے ہیں یہاں یہ قانون نہیں لگے گا، کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط یہاں نہیں پائی جا رہی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہی قالا باع کی شرطیں یہاں بھی لگیں گی نا۔ قالا باع کی پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ واو اور یا کس کی جگہ نہ ہو؟ فا کی جگہ نہ ہو، اور یہ وعدہ میں تو واو جو ہے کس کی جگہ ہے؟ فا کی جگہ ہے، اس لیے یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں در من وعد بسبب شرط اول، من وعد کے اندر پہلی شرط کی وجہ سے، ودر یطوی و یحییٰ بسبب شرط دوم، اور یطوی اور یحییٰ میں دوسری شرط کی وجہ سے۔ یطوی میں بھی وہ متحرک ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ اس کی حرکت ما قبل کو دینی چاہیے، اور یحییٰ میں بھی پہلی یا، یحییٰ، یہ ہا کے بعد جو دو یا آ رہی ہیں، ایک یا آخری یا تو الف سے بدل گئی نا، تو اس سے ما قبل والی جو یا ہے جس پر فتحہ ہے، تو دیکھو یا پر فتحہ ہے اور ما قبل ہا ساکن ہے، تو اس کی حرکت کس کو دینی چاہیے تھی؟ ما قبل والی ہا کو، اور اس یا کو کس سے بدلنا چاہیے تھا؟ الف سے، لیکن نہیں بدلا، کس وجہ سے؟ دوسری شرط کی وجہ سے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ لفیف کا عین نہ ہو، اور یہ یطوی میں واو اور یحییٰ کے اندر جو درمیان والی یا ہے یہ تو عین ہے لفیف کا، کیا ہے؟ عین، اس لیے یہ نہیں بدلا۔
تو کہتے ہیں ودر یطوی و یحیا بسبب شرط دوم، اور یطوی اور یحیا میں دوسری شرط کی وجہ سے، ودر مقوال و تحوال و تبیان و تمییز بسبب شرط چہارم نقل حرکت نہ کردن، اور مقوال تحوال تبیان اور تمییز میں چوتھی شرط کی وجہ سے نقل حرکت نہ کردن، حرکت کو نقل نہیں کیا۔ چوتھی شرط کیا تھی جی؟ کہ ان کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو گئی، مدہ زائدہ یعنی یہ وہ اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، یا یوں کو ان کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو۔ مقوال دیکھو وہ متحرک ہے بھائی، اور ما قبل قاف ساکن ہے، لیکن واو کے بعد الف مدہ آ رہا ہے اور مدہ زائدہ ہے، اس لیے قانون جاری نہیں ہوگا۔ تحوال، تحوال کے اندر بھی واو متحرک ہے، ما قبل حا ساکن ہے، لیکن واو کی حرکت حا کو نہیں دیں گے کیونکہ واو کے بعد الف مدہ ہے۔ اور تبیان ان میں بھی اسی طرح یا کے بعد الف مدہ ہے۔ تمییز ان میں بھی یا پہلی یا جو متحرک ہے اس کے بعد ایک اور یا ساکن آ رہی ہے جو کہ مدہ زائدہ ہے، تو تمییز ان تا میم یا زا، دو یا ہیں بھائی، پہلی یا کے نیچے کسرہ ہے، تمییز ان۔ تو ان سب میں چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی، اس لیے حرکت نقل نہیں کریں گے۔ مقوال ان آپ جانتے ہیں قال یقول سے اس میں اعلی کا صیغہ ہے، اعلی کبرا۔ مقول مقولتون مقوال، اور تحوال، تحوال کا معنی ہے پلٹنا، پلٹنا، سمجھ میں آیا؟ لوٹنا، پھر جانا، پھر جانا، گھوم جانا، اور یہ مبالغے کا وزن ہے مصدر کے اندر بھائی، اور یہی وزن آگے تبیان بھی ہے۔ ایک ہے بیان، ایک ہے تبیان۔ بیان اور تبیان کا ایک ہی معنی ہے۔ بیان کا معنی بھی کسی چیز کو کی وضاحت کرنا، دل کی بات ظاہر کرنا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بیان بھی مصدر، تبیان بھی مصدر، لیکن یہ تبیان مصدر جو ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا معنی ہوگا خوب کھول کر بیان کرنا۔ بیان کا معنی کسی چیز کو بیان کرنا، اور تبیان کا معنی خوب بیان کرنا۔ اور تمییز میز یمیز تمییزا باب تفعیل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے جدا کرنا، دو چیزوں کو جدا کرنا، الگ کرنا، ان میں فرق بیان کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنا است، لیکن مفعول کا واو چوتھی شرط سے مستثنا ہے، لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردن۔ یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، آپ نے ہمیں ضابطہ کیا بتلایا کہ اس ضابطے میں وہی شرطیں ہیں جو کس میں تھیں؟ قال اور باع کے اندر تھیں، اور قال اور باع کے اندر چوتھی شرط کیا تھی؟ کہ ان کے بعد مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ واو اور یا ان کی حرکت ماقبل کو دی گئی باوجود اس کے کہ اس واو یا کے بعد مدہ زائدہ تھا۔ آپ نے تو کیا کہا؟ ان کے بعد مدہ زائدہ ہو تو حرکت نقل نہیں کر۔ ہم دکھاتے ہیں کہ مدہ زائدہ بھی ہے بعد میں، پھر بھی حرکت نقل کی گئی۔ جیسے مقول اور مبیع۔ مقول اصل میں کیا تھا؟ مقبول، مقبول، مفعول، جی۔ تو دیکھو واو متحرک ہے اور ماقبل قاف کیا ہے؟ ساکن۔ واو کی حرکت کس کو دینی چاہیے؟ قاف کو، لیکن ایک مانع موجود ہے، چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی۔ اس واو کے بعد ایک اور واو ہے اور وہ کیا ہے؟ مدہ زائدہ، لہذا یہ قانون جاری نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مبیع اصل میں کیا تھا؟ مبیوع۔ دیکھو یا متحرک ہے، ماقبل با ساکن ہے، یا کی حرکت آپ با کو دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک مانع موجود ہے کہ اس مبیوع یا کے بعد کیا ہے؟ واو مدہ زائدہ ہے۔
تو حرکت نقل نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں حرکت نقل کی گئی، اور مقبول عرب نہیں بولتے، وہ مقول بولتے ہیں۔ کس طرح؟ مقبول، واو کا ضمہ کس کو دے دیا؟ توجہ ہے، مقبول، پہلا واو اس پر کیا ہے؟ ضمہ، دوسرا واو تو مدہ زائدہ ہے، ساکن ہے، تو پہلے واو کا ضمہ کس کو دے دیا؟ ما قبل قاف کو دیا، تو آگے دو واو ساکن آ گئے، ایک واو پہلے ساکن تھا، ایک یہ والا بھی ساکن ہو گیا، تو کیا آیا؟ اجتماعی ساکن ہے، تو اول مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ مقول۔ اسی طرح مبیعن اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن، یا کا ضمہ کس کو دیا؟ ما قبل با کو ضمہ دے دیا، اور پھر وہ یا کس سے بدل گئی؟ واو سے بدل گئی، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے یا سے پہلے ضمہ ہے تو کس سے بدلتے ہیں؟ واو سے، تو یہ یا کس سے بدل گئی؟ واو سے، تو دو واو جمع ہو گئے، دونوں ساکن ہیں، تو کیا لازم آیا؟ اجتماع ساکن ہے، تو اول مدہ تھا اس کو گرا دیا، تو کیا بن گیا؟ مبوعن۔ کیا بن گیا؟ مبوعن۔ پھر با کو کسرہ دیا، مبوعن بن گیا نا، پھر با کے ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے بدلا۔ با کے ضمہ کو کس سے بدلا؟ کسرہ سے، کیونکہ یہ یائی ہے، تاکہ یہ کسرہ کس پہ دلالت کرے؟ یا پر، اور جب ما قبل کسرہ آیا تو آگے جو واو آ رہا تھا وہ بھی کس سے بدل گیا؟ یا سے، تو کیا بن گیا؟ مبیعن۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو سوال یہاں کیوں نقل کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی کہ واو مفعول جو ہے وہ شرط رابع سے مستثنا ہے۔ کس سے مستثنا ہے؟ یعنی اس میں آپ نے شرط رابع نہیں دیکھنی۔ شرط رابع تو کیا تھی کہ ان کے بعد مدہ زائدہ ہو تو ان کی حرکت کو نقل نہیں کرنا، لیکن یہاں نقل کریں گے، اس میں یہ شرط نہیں، یہ معنی ہے۔ لیکن واو مفعول از شرط رابع مستثنا است، لیکن مفعول کا جو واو ہے وہ چوتھی شرط سے مستثنا ہے، لہذا در مقول و مبیع نقل حرکت کردن، لہذا مقول اور مبیع میں حرکت نقل کی، ودر یعورو نہیں بھئی، یہ کتابت کی غلطی ہے، ضمہ غلط لگا ہے، عویرہ یعورو، باب سمیعہ ہے نا، تو عویرہ یعورو۔ اور اسی طرح یسید سیدہ یسید، تو کہتے ہیں یعورو و یسید و اسود و ابیض و مسودۃ بسبب شرط ششم، نقل حرکت نشد۔ توجہ ہے؟ کہتے ہیں ودر یعورو، یعورو میں چھٹی شرط نہ ہونے کی وجہ سے حرکت نقل نہیں کی۔ چھٹی شرط کیا تھی؟ کہ لون اور عیب سے وہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، اور عویرہ یعورو کا معنی تو ہے ایک آنکھ والا ہونا، کانا ہونا، اور یہ تو کیا ہے؟ عیب، لہذا اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ یعورو وہ متحرک ہے، ما قبل عین ساکن ہے، لیکن وہ کی حرکت عین کو نہیں دیں گے کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ عیب ہے۔ اسی طرح سیدہ یسیدو، یسیدو میں بھی دیکھو یا متحرک ما قبل صاد ساکن، یا کی حرکت صاد کو دے کر یا کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے، لیکن یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ یہ عیب والا معنی ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ عیب ہے۔ سیدہ یسیدو میں نے بتلایا تھا، اس کا معنی ہے گردن کا ٹیڑھا ہونا، بیماری وغیرہ کی وجہ سے گردن کیا ہو جاتی ہے؟ ٹیڑھی، اور یہ بھی عیب ہے۔ اسی طرح اسودو ابیضو، اسود کا معنی کالا، ابیض کا معنی سفید، اور مسودہ، اسودہ یسودو اسودادن، اسی سے کیا ہے؟ مسودہ، کالا ہونا، کالا ہونا۔ اسودہ یسودو کا کیا معنی ہے؟ کالا ہونا۔ احمرہ یحمرو کا کیا معنی تھا؟ سرخ ہونا، تو اسودہ یسودو کا معنی ہے کالا ہونا۔ تو مسودتن کون سا صیغہ ہے؟ اسودہ یسود اسودادن فہوا مسودن، واسود یسود اسودادن فذاک مسودن، دیکھا؟
اور اسی کا مؤنث کیا ہے؟ مسودتن. تو اس میں فاعل بھی مسودن اور اس میں مفعول بھی مسودن، اور دونوں کی مؤنث کیا؟ مسودتن. تو دونوں صیغے بظاہر ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کی اصل الگ الگ ہے. مسودن اگر اس میں فاعل ہو تو وہ اصل میں کیا تھا؟ مسوددن. اور اگر وہ اس میں مفعول ہو تو اصل اس کی کیا تھی؟ مسوددن. تو اصل الگ ہے، البتہ اس وقت صیغے کیا ہیں؟ ایک تو اس میں فاعل پہلے کیا تھا؟ مسوددن. تو دو حرف ایک جنس کے آئے، مسوددن، دو دال اکٹھے ہو گئے تو پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مسودن. اور اسی طرح اس میں مفعول کیا تھا؟ مسوددن. دو حرف ایک جنس کے آئے، دو دال آئے تو پہلے کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کیا؟ ادغام، تو کیا بن گیا؟ مسودن. اور انہی کی مؤنث کیا؟ مسودتن. تو اسودو اس میں بھی دیکھو واو متحرک ہے، ما قبل سین ساکن ہے، واو کی حرکت سین کو دینی چاہیے تھی لیکن کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ لون ہے، رنگ ہے. ابیض میں بھی اسی طرح یا کی حرکت با کو نہیں دی کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ لون ہے، لون ہے. مسودتن اور اس کا معنی بھی کیا ہے؟ لون، رنگ والا معنی ہے ان سب کا. اس وجہ سے یہ معنی ہے، کہتے ہیں وَدَرْ يَعْوَرُ وَسْيَسْيَدُ وَأَسْوَدُ وَأَبْيَضُ وَمُسْوَدَّةٌ. ان میں بسبب شرط ششم نقل حرکت نہ شد، چھٹی شرط کی وجہ سے حرکت نقل نہ ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ بودن کلمہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات مانع نقل حرکت است. بودن کلمہ، کلمے کا ہونا، افعل التفضیل کیا ہونا؟ افعل التفضیل ہونا یا فعل تعجب ہونا. یعنی اگر وہ کلمہ افعل التفضیل والا ہو یا فعل تعجب ہو یا از ملحقات، یا کس میں سے ہو؟ یعنی ملحقہ، جو ملحق برباعی ابواب آپ نے پڑھے تھے ان میں سے ہو. کلمے کا ان میں سے ہونا افعل التفضیل. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بودن کلمہ افعل التفضیل یا فعل تعجب یا از ملحقات، کلمے کا افعل التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات سے ہونا مانع نقل حرکت است، یہ نقل حرکت سے مانع ہے. یعنی اس صورت میں بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا. لہذا در اقولو وما اقولہ و اقول بھی و شریفہ و جہورہ نقل حرکت نہ کردن. لہذا اسی وجہ سے در اقولو میں حرکت نقل نہیں کی کیونکہ یہ افعال التفضیل ہے. حالانکہ وہ متحرک ما قبل قاف کیا ہے؟ ساکن، لیکن یہ افعال التفضیل ہے. وما اقولہ اور اقول بھی یہ فعل تعجب ہیں بھائی. ما اقولہ اور اقول بھی یہ دونوں کیا ہیں؟ فعل تعجب ہیں. یعنی اس نے کیا خوب کہا، کیسا زبردست کہا. دیکھا یہ تعجب کے لیے آتے ہیں. تو ما اقولہ یہ کیا ہے؟ فعل تعجب. اور وہ متحرک ہے، ما قبل قاف ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے؟ فعل تعجب ہے. اور اسی طرح اقول بھی، اس کا بھی یہی معنی، اس میں بھی وہ متحرک ما قبل قاف ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے؟ فعل تعجب ہے. اسی طرح شریفہ و جہورہ، شریفہ میں بھی یا متحرک لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کس میں سے ہے؟ ملحقات میں سے. جہورہ میں بھی وہ متحرک ما قبل ہا ساکن ہے لیکن حرکت نقل نہیں کریں گے کیونکہ یہ کس میں سے ہے؟ ملحقات میں سے ہے. تو کہتے ہیں لہذا اسی وجہ سے در اقول وما اقولہ و اقول بھی و شریفہ و جہورہ نقل حرکت نہ کردن، اسی وجہ سے ان سب میں حرکت نقل نہیں کی. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ وہ کلمہ افعال التفضیل یا فعل تعجب یا ملحقات میں سے نہیں ہونا چاہیے. یہاں انہوں نے کہا افعال التفضیل. توجہ ہے؟ افعال التفضیل، یہ نہیں کہا اس میں تفصیل، اس میں تفصیل. افعال التفضیل کہا. افعال التفضیل کا کیا معنی؟ جو تفضیل والا افعالو ہے. آپ نے پڑھا ہے نا افعالو دو ہیں، ایک افعالو صفتی اور ایک افعالو
اس میں تفضیل والا، صفت کے اندر یہ دونوں ہیں، تو اس ایک افعلو ہے اس میں تفضیل والا، اور ایک افعلو کیا ہے صفتی، جیسے ابیض یہ بھی تو افعل ہے لیکن یہ رنگ ہے، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ دراصل صفت مشبہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں افعلو صفتی۔ تو ابیض کا کیا معنی سفید، اگر اس میں تفصیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ سفید۔ اسود کا معنی کالا، اگر یہ اس میں تفصیل ہوتا تو اس کا معنی ہوتا زیادہ کالا۔ تو معلوم ہوا یہ اس میں تفصیل نہیں ہے، یہ تو رنگوں کے نام ہیں، تو اس کو کہتے ہیں افعال صفتی، یعنی صفت والا افعال، صفت والا افعال۔ اور افعال تفضیل کا کیا معنی، تفضیل والا افعال۔ تو گویا ایک افعال اس میں تفضیل والا ہوا، ایک افعال صفتی یعنی صفت مشبہ ہے۔ تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ وہ کون سا ہونا چاہیے افعال، تفضیل والا افعال، تفضیل والا افعال۔ تو معلوم ہوا کہ افعال کے اندر ہے یہ قانون، باقی اس میں تفضیل کے ہر صیغے میں نہیں ہے۔ توجہ ہے، انہوں نے کیا کہا، واو یا کی حرکت ما قبل کو نہیں دیں گے، اگر وہ کیا ہو افعال تفضیل ہو یا فعل تعجب ہو یا کس میں سے ہو ملحقہ، تو پھر واو یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو نہیں دیں گے۔ کون سا قانون چل رہا ہے، یقول اور یبیع والا، جس میں کیا کرتے ہیں واو یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں، یہی قانون ہے نا۔ تو یہ کن صیغوں میں نہیں لگے گا، افعال التفضیل میں نہیں لگے گا۔ افعال التفضیل سے کیا مراد ہے، کیا سارے اس میں تفضیل مراد ہیں؟ نہیں، صرف اس میں تفضیل کے کئی وزن ہیں، ان میں سے صرف جو افعال وزن ہے اس کے وہ مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، صرف وہ وزن مراد ہے۔ معلوم ہوا مؤنث جو ہے، مؤنث اس میں تفضیل ہے، اس میں جاری ہوگا، کیونکہ مؤنث کیا ہے اس میں تفضیل کی، جی فعلا، یہ فعلا ہے، افعالو تو نہیں ہے، فعلیات جمع ہے، افعالو تو نہیں ہے، اور فعل ہے، افعالو تو نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف کس وزن کی بات کی، افعال التفضیل۔ تو عموماً سمجھا یہ جاتا ہے شاید سارے اس میں تفضیل اس کے اندر داخل ہیں، لیکن نہیں، مصنف نے اگر سارے داخل ہوتے تو مصنف فرماتے اس میں تفضیل، کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اس میں تفضیل ہیں، لیکن سارے افعال التفضیل تو نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ کلمہ جو ہے افعال التفضیل سے بھی نہیں ہونا چاہیے، فعل تعجب بھی اور ملحقات میں سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے بھائی، قاعدہ نوواں قاعدہ، حرکت واو و یائے عین ماضی مجہول بعد اسکان ما قبل بما قبل دہند، پس واو یا شود چون قیل و بیع و اختیر و انقید۔ و جائز است کہ حرکت ما قبل باقی دارند، واو و یا را ساکن کنند، پس یا واو شود چون قول و بوع و اختور و انقود۔ و در صورت ابدال اشمام ضمہ بکسرہ فا ہم جائز است، قیل و بیع بنہج ادا کنند کہ بوئے ضمہ در کسرہ قاف و با یافتہ شود۔ اگلا قانون یہ ہے کہ عین کی جگہ واو یا آئے، یعنی اجوف ہو، توجہ ہے، عین کی جگہ واو یا آئے یعنی اجوف ہو، اور ماضی مجہول کا صیغہ ہو ثلاثی مجرد میں۔ کس میں؟ ثلاثی مجرد میں، یعنی فعیلا وزن پر، کیونکہ جتنے بھی ثلاثی مجرد ہیں ان کی ماضی مجہول کس وزن پر آتی ہے؟ فعیلا وزن پر۔ اچھا، تو واو یا ہو، کہاں پر ہوں؟ عین کی جگہ ہوں، اور کس صیغے میں آئے؟ ماضی مجہول کے صیغے میں۔ کون سا ماضی مجہول؟
سلاسی مجرد کا، سلاسی مجرد، کوئی بھی سلاسی مجرد ہو اس کا ماضی مجہول کے اندر، یعنی یوں کہو فعیلا میں عین کی جگہ واو یا آ جائیں، یوں کہو آسان لفظوں میں، فعیلا میں عین کی جگہ کیا آ جائیں؟ واو یا آ جائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ان کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، لیکن ماقبل تو خود میں متحرک ہے، فعیلا، عین کی حرکت کس کو دینی ہے؟ فا کو، لیکن فا پر تو پہلے ضمہ ہے، تو کہتے ہیں پہلے اس کی حرکت گرا دو اور پھر اس کی حرکت اسے دے دو، تو فعیلا میں فا کا ضمہ پہلے گرایا اور پھر عین کا کسرہ نقل کر کے کس کو دے دیا؟ فا کو دے دیا، فا کو دے دیا، کیا بن گیا؟ فعلا۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور پھر جب فعلا وزن بنا تو ماقبل میں کیا آ گیا؟ کسرہ، توجہ ہے، ماقبل میں کیا آ گیا؟ کسرہ، اور عین کی جگہ یا تو یا ہے یا واو، جس کی حرکت ہم نے نقل کی ہے، عین کی جگہ کیا ہے؟ واو ہے یا اگر یا ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ، اور اس وقت بھی ماقبل میں کیا آ چکا؟ کسرہ آ چکا، لہذا یا تو اسی طرح رہے گی، لیکن اگر یہ عین کی جگہ واو تھا تو واو سے ماقبل کیا آ گیا؟ کسرہ، واو سے ماقبل کیا آ گیا؟ کسرہ، تو اس واو کو بھی کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ کیا قانون ہوا کہ واو یا آئیں، فعیلا وزن کے اندر آئیں، اور کہاں پر؟ عین کے مقام پر آئیں۔ دوبارہ واو یا آئیں اور کس وزن میں؟ فعیلا وزن میں، کس مقام پر؟ عین کے مقام میں، تو ان کی حرکت کس کو دے دیں گے؟ ماقبل کو، پہلے ماقبل کی حرکت گرائیں گے، پھر ان کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، اور پھر یا تو اسی طرح رہے گی کیونکہ یہ اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ، اور کسرہ موجود ہے، لیکن اگر درمیان میں واو ہے تو اس واو کو پھر کس سے بدلیں گے؟ یا سے، کیونکہ ماقبل میں کیا رہا ہے؟ کسرہ۔ مثلا قویلا، قویلا، آپ جاری کریں بھائی، قویلا کون سا صیغہ ہے؟ فعیلا ہے، اور فعیلا میں عین کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ واو ہے، تو اس واو کی حرکت کس کو دیں گے؟ فا کو، پہلے فا کے اپنا ضمہ گرا دو اور پھر واو کا کسرہ اسے دے دو، تو کیا بن گیا؟ قولا، واو پڑھیں بھائی، قولا، پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، تو قیلا ہوا بھائی، قیلا ہوا۔ اسی طرح بیعا اصل میں کیا تھا؟ بیعا، بویعا، کون سا باب ہے؟ زاربا ہے نا، زاربا کا پہلا صیغہ مجہول، ماضی مجہول کا لاؤ، زوریبا، اس وزن پر اس کو بنا لو، بویعا، تو بیعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا، اور پھر کیا کیا؟ یا آئی، متحرک آئی، اور کس وزن میں آئی؟ فعیلا، ماضی ثلاثی مجرد کے ماضی میں عین کی جگہ آئی، تو اس کا کسرہ کس کو دیں گے؟ ماقبل کو، تو بو یہ با کا ضمہ گرایا اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل با کو دے دیا، تو کیا بن گیا؟ بیع، بیع، یا اب یا کو بدلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور ماقبل میں کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کس وزن میں ایک ضابطہ لگے گا؟ فعیلا میں، اور ثلاثی مجرد میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کیونکہ فعیلا وزن وہاں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ثلاثی مزید فی وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں، اگر کہیں فعیلا وزن آخر میں آ رہا ہے ماضی مجہول کے اندر، کس میں؟ ماضی مجہول کے آخر میں اگر کہیں پر فعیلا وزن آ رہا ہے تو وہاں بھی یہ قاعدہ لگے گا، اور وہ دو باب ہیں جہاں یہ وزن آتا ہے۔ آپ خود دیکھ لو، غور کر لو۔ اکرما ماضی اس کی بناؤ، مجہول بناؤ، اکریما، اکریما، فعیلا وزن کہیں بنا؟ او فعیلا تو ہے، فعیلا تو آخر میں، او فعیلا آخر میں، آخر سے شروع کرو، او فعیلا، لام پر کیا؟ زبر، اور فعیلا میں بھی لام پر کیا تھا؟ زبر۔ اکریما، میم سے پہلے عین پر کیا ہے؟ کسرہ، اور فعیلا میں بھی عین پر کیا ہے؟ کسرہ۔ اس عین سے پھر اس فعیلا میں عین سے پہلے کیا؟ فا پر ضمہ، اور اکریما میں کاف پر ضمہ ہے نہیں، تو آخر میں فعیلا وزن نہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟
اور اسی طرح کرما مجھول بناؤ کرما، یہاں بھی فعیلا وزن نہیں. اچھا اور کیا بناؤ؟ استفعلا، اس کی مجھول بناؤ استفعلا. استفعلا آخر میں کوئی فعیلا وزن بنا؟ استفعلا، اس میں تو فا ساکن ہے استف، اور فعیلا میں تو فا پر کیا ہے؟ ضمہ. اچھا باب افتعال لے آؤ. افتعالا ماضی، ماضی کی بات چل رہی ہے ساری، اس کی مجھول بناؤ اس کو افتعالا کو افتعلا. جی یہاں فعیلا وزن بنا، وزن سوری مراد ہے، فا عین لام کو نہ دیکھو. فعیلا وزن بن گیا یا نہیں؟ افتعلا تعیلا تعیلا فعیلا ایک جیسا ہے یا نہیں؟ لہذا یہاں یہ قانون لگے گا، یہاں یہ قانون لگے گا. اچھا کیا قانون تھا؟ کہ عین کی جگہ واو یا یا ان کی حرکت ماقبل کو دیں گے، یعنی ان کا کسرہ ماقبل کو دے کر ان کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے. تو یہاں پر بھی افتعلا کوئی صیغہ بناؤ، باب افتعال سے لاؤ. ہاں اکتسبا نہیں، اجوف لاؤ، اجوف لاؤ. جیسے انہوں نے مثال دی اختیارا، اختارا، اختارا یختارو. اختارا اصل میں کیا تھا؟ اختیارا، یائی ہے بھائی، اختیارا، اختارا یختارو. تو اختیارا اس کی ماضی مجھول بناؤ اختیرا، تو یہ را فعیلا، آخر میں کیا وزن بن رہا ہے؟ فعیلا. اور فعیلا وزن کا قانون کیا پڑھا آپ نے؟ عین کی حرکت کس کو دے دیں گے؟ ماقبل کو. تو اختیرا، یا کی حرکت کسرہ جو ہے ماقبل تا کا ضمہ گرایا اور اس کو یا کا کسرہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ اختیرا. دیکھا اختیرا اس طرح بنا ہے. آپ نے بھی گردان کس طرح پڑھی تھی؟ اختارا یختارو اختیارن. اب گردان پڑھی ہے اختارا یختارو اختیارن فہوا مختار و اختیرا. دیکھا اصل میں یہ کیا تھا؟ اختیرا. تو یہ قانون لگا. اسی طرح باب انفعال میں یہ وزن آتا ہے انفعلا، انقادا، انقاد ینقاد، انقاد ینقاد باب انفعال ہے. اچھا انقادہ ہے ماضی، اس کی مجھول بناؤ انقیدہ. انقیدہ اصل میں کیا تھا؟ یہ واوی ہے انقویدہ، انفعلا. آپ نے کیا پڑھا؟ انصرفہ، انفعلا. توجہ ہے، باب انفعال کی بات کر رہا ہوں، اس کی ماضی مجھول کیا ہے؟ انصرفہ. اسی وزن پر لے جاؤ انقادہ کو انقویدہ، انقویدہ. دیکھو آخر میں کیا وزن آ رہا ہے؟ فعیلا قویدہ. پھر کیا کریں گے؟ واو کا کسرہ ما قبل قاف کا ضمہ پہلے گرایا اور پھر واو کا کسرہ کس کو دیا؟ ما قبل قاف کو دیا. لہذا کیا بن گیا؟ انقویدہ. اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے. کیا بن گیا؟ انقیدہ. تو ضابطہ سمجھ میں آ گیا کس وزن میں لگے گا؟ فعیلا وزن. اور کس میں لگے گا؟ ماضی مجہول کے اندر لگے گا. اور ثلاثی مجرد کے تو سارے بابوں میں لگے گا، اور ثلاثی مزید کے صرف باب افتعال اور انفعال میں لگے گا، باقی میں نہیں. صرف کس میں لگے گا؟ باب افتعال، باب انفعال، کیونکہ ان کے آخر میں مجہول میں فعیلا وزن آتا ہے. ماضی مجہول میں ان کے آخر میں کیا وزن آتا ہے؟ فعیلا. باقیوں میں فعیلا وزن آتا ہی نہیں. دیکھیے بھئی اب قانون کہتے ہیں قاعدہ حرکت واو و یا عین ماضی مجہول، عین ماضی مجہول کے واو یا یا کی حرکت. توجہ ہے، ماضی مجہول کا عین جو ہے اس کے واو یا یا کی حرکت، یعنی عین کی جگہ کیا آیا؟ واو یا اس کی حرکت بعد اسکان ماقبل، ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد، بما قبل دہند، ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. پہلے ماقبل کو کیا کرو؟ ساکن. پھر ان کی حرکت کس کو دے دو؟ ماقبل کو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا پس واو یا شود، پس واو کیا ہو جائے گا؟ یا. کیوں؟
کیونکہ ماقبل کیا آیا؟ کسرہ. قویلا، قاف کو پہلے ساکن کیا، پھر واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو، تو قیولا ہوا. پھر ماقبل کسرہ کی وجہ سے واو کس سے بدلا؟ یا سے. اور بیعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا، یا کی حرکت کس کو دی؟ ماقبل با کو پہلے ساکن کیا، پھر یا کی حرکت با کو دے دی، تو کیا بن گیا؟ بیعا. اب یہاں یا کو تو بدلنے کی ضرورت نہیں، لیکن قویلا میں واو کو کس سے بدلا؟ یا سے، اور قیلا ہوا. اسی لیے کہا پس واو یا شود، پس واو جو ہے وہ یہ کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا. اور یا کو کیا کرنا ہے وہ ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ یا کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، وہ تو پہلے ہی ماقبل میں کسرہ ہے، یا ہے، تو یا اپنے سے ماقبل کسرہ ہی چاہتی ہے. جیسے قیلا و بیعا و اختیرا، یہ یائی ہے اختیرا، اور انقیدا یہ کیا ہے؟ واوی ہے، واوی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دیکھو قیلا بیعا ثلاثی مجرد سے ہیں، اور اختیرا انقیدا یہ دونوں کیا ہے؟ ثلاثی مزید سے. اور صرف انہی دو میں یہ قانون جاری ہوتا ہے، کیونکہ باقی جتنے ثلاثی مزید وغیرہ ہیں ان کے آخر میں فعلا وزن نہیں آتا. یہ تو ایک صورت تھی. عین کی حرکت کس کو دے دو؟ ماقبل کو. اور ماقبل کی حرکت کو کیا کر دو؟ حذف کر دو، گرا دو، اس کو ساکن کر دو، پھر حرکت اسے دے دو. دوسری صورت یہ ہے کہ اس واو یا کی حرکت نقل نہ کرو، اس کو ساکن کر دو. فعلا ایک صورت کیا تھی؟ عین کی حرکت کس کو دی؟ ماقبل کو. دوسری صورت ہے عین کی حرکت ماقبل کو نہ دو، بس عین کو ساکن کر دو. تو قویلا، واو کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. کیا بن گیا؟ قولا. تو قیلا کو قولا پڑھنا بھی جائز ہے بھائی، قیلا قولا، لیکن قیلا افصح اور اعلی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، قیلا اعلی ہے، اس لیے قیلا ہی گردانوں میں بتلایا جاتا ہے بھائی، ورنہ جائز قولا بھی ہے بھائی. اور بیعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا. جی، ایک صورت کیا تھی؟ یا کا کسرہ کس کو دیا؟ با کو. دوسری صورت کیا ہے؟ عین کو ساکن کر دو، یا کو ساکن کر دو. کیا بن گیا؟ درمیان میں یا ہے، ماقبل با پہ ضمہ ہے، بویعا، یا پڑھو بویعا. پھر ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا؟ واو سے بدلا. جیسے موسرن اصل میں کیا تھا؟ مویسرن. پھر ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا؟ واو سے. تو یہاں بھی بویعا، ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدلا؟ واو سے. تو کیا بن گیا؟ بوعا. تو بیعا کو بوعا پڑھنا بھی جائز، قیلا کو قولا اور بیعا کو بوعا پڑھنا بھی جائز. اب اگر آپ مجھے بتائیے اختیرا کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اختورا اصل میں کیا تھا؟ اختو یرا، یائی ہے نا، اختو یرا، یا کو ساکن کر دیا اور پھر کس سے بدل دیا؟ واو سے. کیا بن گیا؟ اختورا. اچھا، انقیدا اصل میں کیا تھا؟ انقویدا. اس کو کیا پڑھنا جائز؟ انقودا. انقویدا. واو کو کیا کر دیا؟ ساکن. تو کیا بن گیا؟ انقودا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جائز است، اور جائز ہے کہ حرکت ماقبل باقی دارند کے ماقبل وال کی حرکت کو باقی رکھیں. پہلے کیا کیا تھا؟ قویلا. کیا بنایا تھا؟ قاف کی حرکت گرا دی تھی یا نہیں؟ ہاں، اب بتا رہے ہیں کہ اس کی حرکت باقی رکھو، صرف عین کو کیا کر دو؟ ساکن کر دو. یہی بیان کر رہے ہیں وہ جائز است، اور جائز ہے کہ حرکت ماقبل باقی دارن کے ماقبل کی حرکت کو باقی رکھیں. وہ واو یارا ساکن کنند، اور واو اور یا کو ساکن کر دیں. پس یا واو شبد، پس یا واو ہو جائے گی، یا واو ہو جائے گی. اور واو کو کیا کرنا ہے؟ واو کو کچھ بھی نہیں کرنا. پہلے کیا بتایا تھا؟ جب حرکت نقل کی تھی، توجہ ہے، قانون لگانا ہے. پھر شروع سے سنو، کون سے وزن میں لگانا ہے؟ فعلا میں. فعلا میں اور عین کی جگہ کیا آئے؟ واو یا آئے. تو ایک صورت کیا؟ اس واو یا کی حرکت کس کو دے دو؟ ماقبل کو. ماقبل کی حرکت گرا دی اور اس کو کسرہ دے دیا. تو درمیان میں اگر یا ہے تو یا ہی رہے گی، اس کو تو نہیں بدلنا. لیکن اگر واو ہے وہ کس سے بدلے گا؟ یا سے بدلے گا، کیونکہ ماقبل میں کیا ہے؟
کسرہ. اور دوسری صورت کیا؟ فعلا کے عین کی حرکت گرا دو، فا کی حرکت کو نہ بدلو. فعلا یعنی عین سے ماقبل کی حرکت کو نہ بدلو، صرف عین کو ساکن کر دو. جب عین کو ساکن کرو گے تو ماقبل تو کیا ہے؟ ضمہ. تو ضمہ اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے؟ واو. تو واو اگر پہلے سے ہے تو وہ واو ہی رہے گا، لیکن اگر یا ہے تو وہ کس سے بدلے گی؟ واو سے. جیسے اختیرا کیا بن گیا؟ اختورا. ایک اختیرا. توجہ، پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا قانون کی کتنی صورتیں؟ 2 صورت. پہلی کیا؟ جہاں بھی یہ فعلا وزن آئے کیا کر سکتے ہو؟ عین کی حرکت کس کو دو گے؟ ہاں، لیکن یہ اجوف میں لگے گا واو یا ہو عین کی جگہ پر. تو فعلا میں عین کی جگہ کیا آیا؟ واو یا. تو اب کیا کر سکتے ہو؟ ما قبل کی حرکت گرا دو اور اس عین کی حرکت ان کو دے دو. تو قویلا سے کیا بن گیا؟ قیلا. بویعا سے کیا بن گیا؟ بیع. اور اگر آپ چاہیں تو ما قبل کی حرکت کو نہ گرائیں، اسی کی عین کی حرکت کو گرا دو، تو پھر کیا بن جائے گا؟ قولا، بوعا، اختورا، انقودا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ہاں، تو یہی دوبارہ دیکھیں ترجمہ، یہی بیان کر رہے ہیں. وجائز است حرکت ما قبل باقی دارن، اور یہ بھی جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں. واو و یارا ساکن کنند، واو اور یا کو ساکن کر دیں. جب واو اور یا کو ساکن کیا تو ما قبل کیا آیا؟ ضمہ. فعلا وزن ہے نا، فعلا یعنی صورت فعلا جیسی ہے. تو کیا کیا؟ عین کو ساکن کیا تو ما قبل کیا ہے؟ ضمہ. تو یہ جو عین جس کو ساکن کیا، یا تو یہ واو تھا یا تھی. اگر واو تھا تو واو تو اپنے سے ما قبل ضمہ ہی چاہتا ہے، یہ تو اسی طرح رہے گا. لیکن اگر یا تھی وہ کس سے بدل جائے گی؟ واو سے. یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں پس یا واو شود، پس یا جو ہے وہ واو ہو جائے گی. چقولا و بوعا و اختورا و انقودا. و در صورت ابدال اشمام ضمہ بکسرہ فا ہم جائز است. در صورت ابدال کی صورت میں اشمام ضمہ بکسرہ فا کے ضمہ کا اشمام کسرہ کے ساتھ ہم جائز است، یہ بھی جائز ہے. اشمام شم سے ہے. شم کا معنی ہے سونگھنا. اشمام کا معنی ہے سونگھانا، دوسرے کو کوئی چیز سونگھانا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہاں یوں کہو، اشمام کا معنی ہے بو دینا، ایک چیز کو دوسرے چیز کی بو دے دینا. یعنی ضمہ ہے، ضمے کو کسرہ کی بو دے دو، اور کسرہ ہے تو کسرے کو ضمے. یعنی یوں کہو ضمہ پڑھو لیکن اس طرح کہ اس کے ساتھ کچھ کسرہ بھی ادا ہو. سورج سمجھ میں آ رہی؟ یا کسرہ ہو اس کے ساتھ کچھ ضمہ بھی ادا ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کون سی صورتوں میں؟ جب ابدال ہوا ہو. کیا ہوا ہو؟ ابدال ہوا ہو، جہاں بدلا ہے. دیکھو 2 صورتیں تھیں قانون کی. ایک صورت کیا تھی؟ فعلا کے عین کی حرکت کس کو دو؟ ما قبل کو. دوسری صورت کیا تھی؟ ما قبل کی حرکت کو نہ بدلو، عین کی اپنی حرکت کو گرا دو. یہ یوں کہ آسان لفظوں میں ایک صورت میں فا کی حرکت گراتے تھے ہم، ایک صورت میں کس کی حرکت گراتے ہیں؟ عین کی حرکت ہم گراتے ہیں. جب ہم فا کی حرکت گراتے تھے تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا؟ عین کا کسرہ ادھر جاتا تھا. جب عین کا کسرہ ادھر جاتا تھا تو ادھر واو کس سے بدلتا تھا؟ یا سے. تو دیکھو یہ ہے ابدال والی صورت، واو کس سے بدل رہا ہے؟ یا سے. اور دوسری صورت جب ہم عین کو کیا کرتے تھے؟ ساکن کرتے تھے. جب ساکن کرتے تھے تو ماقبل میں ضمہ آتا تھا، اس ضمے کی وجہ سے یہاں جو یا تھی وہ کس سے بدلتی تھی؟ واو سے. تو یہاں یہ وہ صورت ہے ابدال والی. وہاں پہلی صورت میں ابدال آئے گا کس کا؟ قویلا. واو کی حرکت کس کو دی؟ ما قبل کو. تو یہ واو کس سے بدلے گا؟ یا سے. تو پہلی صورت میں واو یا سے بدلتا ہے اور دوسری صورت میں یا واو سے بدلتی ہے. جہاں جہاں یہ ابدال ہو وہاں اشمام جائز ہے، یعنی ضمے کو کسرہ کی بو دے دیں یا کسرہ کو ضمہ کی بو دے دیں. مثلا کیسے؟
قویلا پہلی صورت بناؤ، قاف کا ضمہ گرا دو اور واو کی حرکت کس کو دے دو؟ قاف کو دے دو، اور پھر واو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدلا؟ یا سے، تو قیلا ہوا. کیا ہوا؟ قیلا. اب یہاں واو بدلا ہے کس سے؟ یا سے، تو یہاں ابدال ہوا ہے. تو یہ صرف ان صورتوں میں اشمام جائز ہے جب ابدال ہوا ہو، واو یا سے یا واو سے بدلی ہو. تو یہاں واو کس سے بدل گیا؟ یا سے، لہذا یہاں اشمام بھی جائز. تیسری صورت آ گئی. ایک صورت کیا؟ اس کو قیلا پڑھو، دوسری صورت کیا؟ قولا پڑھو، اور تیسری صورت کیا؟ اشمام کرو. اشمام. اب اس میں اشمام کیسے ہوگا؟ قیلا. دیکھو قولا، دیکھو قاف کے نیچے زیر پڑھ رہا ہوں، اور یوں سمجھو، یوں کہو جیسے یا کی جگہ میں واو پڑھ رہا ہوں. قولا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ قولا. یا کی جگہ ذرا واو ہی پڑھو، قولا. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہ اشمام نہیں ہے، یہ تو میں واو پڑھ رہا ہوں پورا. واو یعنی ہلکی سی بو دینی ہے، معمولی سا یوں کو ضمے یعنی واو کا اثر دینا ہے. قولا، بہت معمولی سا، بہت معمولی. قولا قولا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کسی ماہر قاری سے آپ کو مشق کرنا پڑے گی، پھر آپ کو آئے گا. تو قولا پورا واو بھی نہیں پڑھنا، قاف کے نیچے زیر، اور اس کو کس کی بو دے دی؟ ضمے کی بو دے دی تھوڑی سی، یعنی یوں کو صرف ہونٹوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قولا قولا. بات سمجھ میں آ رہی؟ معمولی سا ضمہ. اور دوسری صورت کیا تھی؟ قولا. قولا میں ابدال ہوا ہے. قولا اصل میں کیا تھا؟ قویلا. تو اب کیا ہے؟ قولا. کوئی ابدال ہوا ہے؟ واو یا سے بدلا ہے یا واو سے بدلی ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ قولا اصل میں کیا تھا؟ قویلا. واو تو اسی طرح ہے، یہاں اشمام نہیں جائز. بوعا اصل میں کیا تھا؟ بویعا. یہاں ابدال ہوا ہے، یا کس سے بدل گئی؟ واو سے. بوعا بوعا. تو یہاں ضمے کو کسرہ کی بو دے دیں، بویعا بویعا. لیکن یہ تو میں بالکل واضح یا پڑھ رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ بویعا. درمیان میں واو کی جگہ یا پڑھیں، بویعا. یہ لیکن یہ تو پوری میں یا پڑھ رہا ہوں بھائی. ہاں، ہلکی سی کسرہ کی بو دینی ہے، بویعا بویعا. بالکل معمولی سا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کسی ماہر قاری سے آپ مشق کریں تو بہترین سیکھ لیں گے. جی تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3. کیا صورتیں؟ جہاں بھی فعلا وزن آئے اور اجوف میں ہو اور عین کی جگہ کیا ہو؟ واو یا. تو ایک صورت یہ کہ ماقبل کی حرکت گرا دو اور ان کی حرکت اس کو دے دو. دوسری صورت یہ ماقبل کی حرکت نہ گراؤ، ان کی اپنی حرکت گرا دو. اور تیسری صورت یہ کہ ان دونوں صورتوں میں جہاں ابدال ہوا ہو، واو یا سے بدلا یا واو سے بدلی ہے، وہاں اشمام بھی جائز ہے. کس کا؟ ضمے کا کسرے کے ساتھ یا کسرے کا ضمے کے ساتھ. دیکھیے بھائی، ودر صورت ابدال اشمام ضمہ بکسرہ فا ہم جائز است. اور ابدال کی صورت میں، ابدال یعنی بدلنے کی صورت میں جہاں واو کو یا سے یا کو واو سے بدلا ہے، تو ابدال کی صورت میں ضمے کا اشمام بکسرہ فا کے کسر، یوں کو فا کو شروع میں لے آؤ. در صورت ابدال کی صورت میں اشمام ضمہ بکسرہ فا کے ضمہ کا اشمام کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ ہم جائز است. یہ بھی جائز ہے. قیلا و بیعا. اب خود بتلا رہے ہیں کہ اشمام کہتے کسے ہیں. کہتے ہیں قیلا و بیعا بنہج ادا کنند. قیلا اور بیعا کو ایسے طریقے سے ادا کریں گے کہ بوئے ضم. اچھا، بیعا میں بھی پھر ابدال کی قید کیوں لگائی؟ بیعا میں تو کوئی ابدال نہیں ہوا نا، تو پھر ابدال تو نہیں ہوا نا، حرکت. اچھا، قیل و بیعا. قیل اور بیعا کو
اب آگے اشمام کا طریقہ بتا رہے ہیں. قیلا، قیلا میں تو واو کس سے بدل گیا؟ یا سے، اس میں تو اشمام ہوگا. بیعا، بیعا میں تو یا واو سے نہیں بدلی، لہٰذا اس میں اشمام نہیں. تو پھر یہ کیسے مثال دے دی کہ اشمام کیسے کریں گے؟ بھئی یہ مطلقاً اشمام کا طریقہ بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ اس کے اندر اشمام کرو گے، اشمام کرنا ہو تو کرتے کیسے ہیں ویسے طریقہ بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں قیلا و بیعا بنہج ادا کنند. قیلا اور بیعا کو نہج کہتے ہیں طریقہ، طریقہ. بنہج ان کو ایسے طریقے کے ساتھ ادا کنند، ادا کرتے ہیں کہ بوئے ضمہ در کسرہ قاف و با یافتہ شود، کہ ضمہ کی بو در کسرہ قاف و با اور قاف کے کسرہ میں یافتہ شود پائی جائے. قیلا قاف کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. بیعا با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. یہ جو قاف اور با کا کسرہ ہے اس میں ضمہ کی بو پائی جائے. کیسے پڑھیں گے؟ یا کی جگہ ذرا واو پڑھو. قیولا، دیکھا اسی کو خفیف سا کر دو، بہت ہلکا سا معمولی سا، کہ بس یوں سمجھو بس ہونٹوں سے اشارہ ہی ہو. قیولا، قیولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اور بیعا کو کیسے پڑھیں گے؟ بیعا. جی اچھا. تو کہتے ہیں قیلا اور بیعا کو بنہج ادا کنند ایسے طریقے سے ادا کریں گے کہ بو ضمہ در کسرہ قاف و با یافتہ شود، کہ ضمہ کی بو قاف اور با کے کسرہ کے اندر پائی جائے. ودری قاعدہ شرط است، اور اس قاعدے میں ایک شرط یہ ہے کہ در معروف تعلیل شدہ باشد، کہ اس کے معروف میں بھی تعلیل ہوئی ہو. یہ جو انہوں نے قانون بتلایا کہ جہاں بھی کیا وزن آئے؟ فعیلا، فعیلا وزن آئے، تو اور کس میں آئے؟ ماضی مجہول میں آئے، تو وہاں کتنی صورتیں جائز؟ 3 صورتیں. تو کہتے ہیں یہ قانون اسی وقت لگائیں گے جب معروف کے اندر اعلال ہوا ہو. اگر معروف میں اعلال نہیں تو مجہول میں بھی اعلال نہیں کریں گے. لہذا اعتوارا آپ نے پڑھا تھا، اعتوارا واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے، لیکن نہیں بدلا. قالا با والا قانون نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ یہ باب افتعال بمانے تفاعل کے ہے، تو لہذا اس میں یہ قانون نہیں لگا. تو معروف دیکھو، معروف ماضی معروف میں یہ قانون نہیں لگا. اعتبارہ کیا ہے؟ ماضی معروف. تو جب ماضی معروف میں یہ قانون نہیں لگا، اعلال نہیں ہوا، واو کو نہیں بدلا گیا، تو مجہول کے اندر بھی یہ قیلا اور بیعا والا ضابطہ نہیں لگے گا. لہذا مجہول کیا؟ اعتویرا. دیکھو تو ویرا فعلا وہی صورت بن رہی ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں قانون نہیں لگے گا. یہاں معلوم ہوا وہ 3 صورتیں یہاں جائز نہیں، یہاں اعتو ویرا ہی پڑھیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ ودری قاعدہ شرط است، اور اس قانون میں یہ شرط ہے کہ در معروف تعلیل شدہ باشد، کے معروف یعنی ماضی معروف میں تعلیل ہوئی ہو، لہذا در اعتویرا تعلیل نہ کنند، اسی وجہ سے اعتویرا میں تعلیل نہیں کرتے. وہرگاہ این یا با التقاء ساکنین در صیغ جمع مؤنث غائب تاخیر بے افتد، در واو مفتوح العین فارا ضمہ دہن، و در یائی و مکسور العین کسرا. پھر وہی قانون آ گیا. قالا اور با کے قانون میں انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ وہ اور یا متحرک ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے. اور اس کے بعد اگر ساکن ہو تو یہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے. اور پھر آخری 9 صیغیں جو ہیں جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک، وہاں کیا تھا؟ کبھی ما قبل کو ضمہ دیتے ہیں اور کبھی ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں. جیسے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا. تو دیکھا یہ قلنا یہ اصل میں کیا تھا؟ قولنا. وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے. کیا بن گیا؟ قالنا. پھر الف گر گیا، کیا بن گیا؟ قالنا. پھر کیا دے دیا؟ ضمہ. اسی طرح بیعنا میں کسرہ دے دیا. تو یہ ضمہ کہاں دیں گے؟ کسرہ کہاں دیں گے؟ بتلایا تھا کہ اگر واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو
تو پھر ضمہ دیں گے، اور اگر یائی ہو یا مکسور العین ہو تو پھر کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے، جیسے بیعنا اور خفنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہی قانون مجہول میں بھی بیان کر رہے ہیں. مجہول کے اندر بھی کہتے ہیں مجہول میں کون سا؟ یہی فعیلہ والا قانون. فعیلہ والا قانون کیا کیا؟ مجہول بناؤ. یہی ابھی جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں یہ کس میں لگتا ہے؟ ماضی مجہول میں لگتا ہے. وہ تو تھا معروف کے اندر، ماضی معروف میں، اور اب کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ ماضی مجہول میں. تو ماضی مجہول میں قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا. تو یہ دیکھو معروف میں بھی قلنا تھا اور مجہول میں بھی قلنا. تو معروف والا قلنا اصل میں کیا تھا؟ قاولنا، نصرنا، نصرنا. اور یہ جو مجہول والا قلنا ہے یہ دراصل کیا تھا؟ قولنا، نصرنا، فعلنا. پھر کیا کیا؟ قانون لگاؤ جو ابھی پڑھا. قولنا، قاف کو ساکن کیا اور واو کی حرکت کس کو دے دی؟ ما قبل قاف کو. اور واو کس سے بدل گیا؟ یا سے، ما قبل کسرے کی وجہ سے. تو کیا بن گیا؟ قیلنا. پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا؟ قیلنا. پھر قاف کو ضمہ دیا کیا بتلانے کے لیے کہ یہاں کیا گرا ہے؟ واو گرا ہے، کیونکہ یہ یا اصل میں کیا تھی؟ واو تھی. قالا واوی ہے نا. تو سورج سمجھ میں آ گئی. تو لہذا اب یہی ضابطہ یہاں مجہول میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ مجہول کے اندر بھی، ماضی مجہول میں بھی جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک جب واو اور یا گریں گے تو کبھی ماقبل کو ضمہ دیں گے، کبھی ماقبل کو کسرہ دیں گے. کبھی قلنا ہوگا، کبھی بیعنا ہوگا. یہ قلنا کہاں پڑھیں گے؟ بیعنا کہاں؟ وہی قانون جو وہاں بیان ہوا تھا. اگر واوی کیا ہو؟ مفتوح العین ہو یا مضموم العین تو ماقبل کو کیا دے دو؟ ضمہ. ضمہ جیسے قلنا اور طلنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر یائی ہو یا واوی مکسور العین ہو تو پھر کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے، جیسے بیعنا اور خفنا. توجہ ہے؟ پھر دوہراؤ کہ ضمہ کب دیں گے؟ جب واوی مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. اور اگر کیا ہو؟ معروف میں، معروف کو دیکھو نا، معروف میں واو پر کبھی کیا آتا ہے؟ فتحہ، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ. بات چل رہی ہے مجہول صیغے کی، لیکن نظر رکھو ذرا معروف پہ بھی. یہ جو مجہول ہے اس کے اندر بھی وہ واو اور یا گر گئے. کبھی پڑھتے ہیں قلنا اور کبھی پڑھتے ہیں بیعنا. یہ قلنا یعنی ضمہ کہاں دینا ہے اور بیعنا یہ کسرہ کہاں دینا ہے. کہتے ہیں معروف صیغے کو دیکھ لو کہ وہ واوی ہے یا یائی ہے. پہلے تو یہ دیکھ لو کہ یہ واوی ہے یا یائی ہے. اگر یائی ہے پھر تو مطلقاً ماقبل پہ کیا پڑھو؟ کسرہ. تو بیعنا ہوا. بیع، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا. بیعنا اصل میں کیا تھا؟ بویعنا. پھر یا کا کسرہ کس کو دیا؟ ماقبل با کا ضمہ گرا دیا اور یا کا کسرہ کس کو دے دیا؟ با کو. کیا بن گیا؟ بیعنا. یا پھر اجتماعی ساکنین سے گر گئی، کیا بن گیا؟ بیعنا. اسی طرح خفنا. خفنا یہ کیا ہے؟ جی توجہ میرا خیال نہیں ہے، توجہ نہیں ہے بھئی. بات چل رہی ہے ماضی مجہول کی. ماضی مجہول میں بھی یہ واو اور یا کبھی اجتماعی ساکنین سے گر جاتے ہیں. اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ چھٹے صیغے سے لے کر آخر تک، یعنی آخری 9 صیغے، جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک. تو جمع مؤنث کے اندر
یہاں وہی صورت بن جائے گی جو کس کی تھی؟ معروف کی تھی. معروف میں بھی تھا قالا قالا قالو قالت قالتا قولنا، اور مجہول میں بھی ہے قیل قیلا قیلو قیلت قیلتا قولنا، تو وہ بھی قولنا، یہ بھی قولنا. یائی میں بھی اسی طرح ہے، معروف میں بھی باع باعا باعو باعت باعتا بیعنا، اور مجہول میں بھی ہے بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا. تو یہاں پر بھی وہی صورت ہے کہ یا اور واو تو گر گئے، اب ماقبل کو ضمہ دیں گے یا کسرہ دیں گے؟ کس کے اندر؟ ماضی مجہول میں. تو کہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لو یہ یائی ہے یا واوی. اگر یائی ہے پھر مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس ماقبل کو کسرہ دے دو. کس میں؟ ماضی مجہول میں فعیلہ والا قانون لگا تو عین کی حرکت ماقبل کو دے دی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو اگر واو اور یا گر جائیں، اور یہ باب کون سا ہے؟ یائی ہے، یائی ہے، اجوف یائی، تو پھر ماقبل کو کیا دے دیں گے؟ کسرہ دے دیں گے. اور اگر واوی ہے پھر اس میں دیکھ لو جیسے وہاں دیکھا تھا کہ وہ مفتوح العین ہے یا مضموم العین یا مکسور العین. اگر مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو ماقبل کو ضمہ دے دو، اور اگر مکسور العین ہو پھر بھی کسرہ دے دو یائی کی طرح. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وَحَرْگَا اِن یا بِالْتِقَاءِ ساکنین در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر بیفتد، اور جب بھی یہ یا بالتقاء ساکنین کس کی وجہ سے؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر، جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک کے صیغوں میں بیفتد، یہ یا گر جائے. جب بھی یا بالتقاء ساکنین بیفتد، جب بھی یہ یا کس کی وجہ سے گر جائے؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے. کہاں پر؟ در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر، جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک کے صیغوں میں جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے. در واوی مفتوح العین، واوی مفتوح العین میں فارا ضمہ دہند، فا کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضمہ دے دیتے ہیں. و در یائی و مکسور العین کسرہ، اور یائی اور مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں. یعنی یائی ہو تب بھی کسرہ دیں گے، اور واوی مکسور العین ہو تب بھی کیا دیں گے؟ کسرہ. سوال، واوی مفتوح العین کو تو ذکر کیا، مضموم العین کو ذکر نہیں کیا. توجہ ہے؟ جواب معلوم ہوتا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، کسی لکھنے و کاتب کی غلطی سے یہاں مضموم العین کا لفظ رہ گیا اور وہی نسخہ نقل ہوتا چلا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض شارحین نے جواب یہ دیا کہ بھائی کہ مضموم العین کو ذکر نہیں کیا کیونکہ مضموم العین صرف باب کرومہ ہے، صرف کرومہ کی ماضی میں عین پر ضمہ ہے نا، اور باب کرومہ سے تو فعل مجہول آتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آتی؟ جب مجہول آتا ہی نہیں تو یہ بات تو چل رہی ہے مجہول کی، تو اس میں تو مجہول آئے گا ہی نہیں، لہذا اس کو ذکر بھی جو بھی مضموم العین ہوگا اس میں تو مجہول نہیں ہے. لیکن یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود آپ کو بتلایا تھا، انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی جہاں باب کرومہ کا ذکر ہوا تھا کبھی کبھار فعل کو حرف جر کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ متعدی کر دیتے ہیں. تو وہاں انہوں نے بتلایا تھا کریمہ بھی، ذکر کیا تھا کتاب کے اندر. کرومہ کو کس کے ذریعے متعدی کیا؟ با حرف جر کے ذریعے. تو پھر مجہول کا صیغہ آتا ہے کریمہ بھی. تو لہذا وہاں پر جیسے کریمہ بھی حرف جر کے ذریعے جب فعل کو متعدی کیا جائے تو فعل لازم کا بھی مجہول آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. یہاں کیا ہونا چاہیے؟ درواوی مفتوح العین و مضموم العین فارا ضمہ دہند، فا کو کیا دیتے ہیں؟ ضمہ. حاصل کلام پھر سن لو، بات لمبی ہو گئی، توجہ سے سن لو. کیا؟ فعیلہ وزن کے اندر واو اور یا کبھی گر جاتے ہیں اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، تو اس صورت میں کبھی ماقبل کو ضمہ دیتے ہیں کبھی کسرہ. کہاں ضمہ دیں گے کہاں کسرہ؟ انہوں نے بتلا دیا کہ واوی مفتوح العین یا مضموم العین جو ہو اس کے اندر تو فا کو ضمہ دیں گے، اور جو یائی ہو
یا مکسور العین ہو یعنی واوی مکسور العین ہو، وہاں فا کو کیا دیں گے؟ کسرہ دیں گے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئے؟ دیکھیے ترجمہ دیکھ لیجئے، دوبارہ دیکھیے ترجمہ۔ وَہَرْگَا إِن یا بِالْتِقَاءِ ساکنین، اور جب بھی یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر بھی افتاد، یہ یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے بھی افتاد گر جائے در صیغ جمع مؤنث غائب تا آخر۔ کن صیغوں میں؟ جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک تمام صیغوں میں یہ یا گر جائے تو در واوی مفتوح العین، تو واوی مفتوح العین میں فارا ضمہ دہن فا کو ضمہ دیتے ہیں، ودر یائی و مکسور العین کسرہ، اور یائی میں اور مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں، یعنی یائی مطلقاً جو بھی ہو اس میں آپ نے حرکت کو نہیں دیکھنا، بس کسرہ دینا ہے، اور واوی مکسور العین میں بھی کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے۔ تو کہتے ہیں صیغ معروف و مجہول بیک صورت شود، تو صیغے جو ہیں معروف اور مجہول کے صیغے ایک صورت کے ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ معروف میں بھی کیا تھا؟ قلنا، اور مجہول میں بھی کیا ہے؟ قلنا۔ معروف میں بھی کیا تھا؟ بیعنا، اور مجہول میں بھی کیا ہوگا؟ بیعنا۔ تو ایک صورت کے ہو جائیں گے، چون قلت و بیعت و خفت۔ فائدہ، اب ایک چھوٹی سی بات اسی ضابطے سے متعلق بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں در مجہول استفعال نقل حرکت بائی قاعدہ نیست بلکہ باقاعدہ۔ اچھا جی، استفعال سے کوئی اجوف لاؤ بھائی، باب استفعال سے اجوف کوئی لاؤ۔ استقام یستقیم استقامتا، یہ کیا ہے؟ اجوف واوی ہے نا، اجوف واوی ہے۔ اچھا، استقام اس کے ماضی مجہول بناؤ۔ استقیم اصل میں کیا تھا؟ استقویم، آخر میں فعلا وزن آیا استقویم، قاف تو ساکن ہے تو فعلا وزن تو آخر میں نہیں آ رہا، تو استقویم، لہذا اس میں یہ قانون نہیں لگا۔ پھر بھائی لیکن آپ پڑھتے کیا ہیں؟ استقیم، یہ پھر وہ یا سے کیسے بدلا؟ تو یاد رکھیے یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ 8 نمبر قانون کی وجہ سے یہ وہ یا سے بدلا۔ ہم تو اس وقت 9واں قانون پڑھ رہے ہیں نا، 8واں قانون کون سا تھا؟ یقول یبیع اور یقال یباع والا قانون، اور وہ قانون کیا تھا کہ وہ اور یا متحرک اور ما قبل حرف ساکن ہو تو اس کی حرکت کس کو دیتے ہیں؟ ما قبل کو۔ تو استقویم، واو کی حرکت کس کو دی؟ قاف کو، اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو کس سے بدلا؟ یا سے، تو کیا بن گیا؟ استقیم۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استقیمہ میں بھی دیکھو قیلہ اور بیعہ جیسی صورت بن گئی۔ کہتے ہیں بھائی آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہاں پر بھی 3 صورتیں جائز ہیں، یعنی استقیمہ بھی جائز، استقومہ بھی جائز اور اشمام بھی جائز۔ نہیں، یہاں 3 صورتیں نہیں جائز، کیونکہ یہاں 9واں قانون لگا ہی نہیں ہے، یہاں تو 8واں قانون لگا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فائدہ در مجہول استفعال، باب استفعال کے مجہول میں نقل حرکت بئی قاعدہ نیست، حرکت کا نقل کرنا اس قاعدے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ہشتم، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ 8ویں قاعدے کی وجہ سے ہے۔ پس دراں جمیع احوال قیلہ مثل قولا و اشمام جاری نہ خواہد شد، پس اس میں قیلہ کے تمام احوال جیسے کہ قولا اور اشمام جاری نہیں ہوں گے۔ قیلہ میں تو کیا جائز تھا؟ قولا پڑھنا بھی جائز تھا اور اشمام بھی جائز تھا، لیکن یہاں تو 9واں قانون لگا ہی نہیں، لہذا یہاں 3 صورتیں نہیں آئیں گی، یہاں صرف استقیمہ ایک ہی صورت آئے گی۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب اردو کی کتاب میں سے دیکھ لیجئے بھائی، قاعدہ نمبر 8، واو اور یا کے ما قبل اگر ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ عبارت سب کو مل گئی؟ اچھا جی دیکھیے کتاب پر
8واں قاعدہ، واو اور یا کے ماقبل اگر ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، اور اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو واو اور یا کو الف بنا دیتے ہیں۔ مذکورہ بالا شرطیں اس قاعدے میں بھی ضروری ہیں، یعنی جو شرطیں قالا اور باع میں ذکر ہوئی تھیں وہ اس قانون میں بھی ضروری ہیں، جیسے یقول، یبیع، یقال اور یباع۔ اگر ایسے واو اور یا کے بعد ساکن آئے، واو اور یا کی حرکت کس کو دے دی؟ ماقبل کو، تو یہ کیا ہو گئے؟ ساکن۔ توجہ ہے؟ اور آگے بھی ایک اور ساکن آ رہا ہے تو یہ واو اور یا گر جائیں گے ضمہ اور کسرہ کی صورت میں، اور فتحہ کی صورت میں کس سے بدل کر گریں گے؟ الف سے۔ وہی ذکر کریں، دیکھی کتاب پر، اگر ایسے واو اور یا کے بعد ساکن ہو تو ضمہ اور کسرہ کی صورت میں یہ دونوں خود ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی واو اور یا، اور فتحہ کی صورت میں ان کے بجائے الف ساقط ہوتا ہے۔ من وعدہ میں شرط اول کی وجہ سے، اور یطوی اور یحییٰ میں شرط ثانی کی وجہ سے، اور مقوال و تحوال و تمییز ان میں شرط رابع کی وجہ سے حرکت نقل نہیں ہوئی، لیکن واو مفعول شرط رابع سے مستثنی ہے، لہذا مقول اور مبیع میں حرکت نقل کر دی گئی، اور یعبر، یصید، اسود، ابیض اور مسودۃ میں شرط سادس کی وجہ سے حرکت منتقل نہیں ہوئی۔ افعال التفضیل، فعل تعجب اور ملحقات میں اس قاعدے پر عمل جائز نہیں، اسی لیے اقول، ما اقولہ، اقول بھی اور شریف اور جہورہ میں حرکت نقل نہیں کی گئی۔ آگے دیکھیے 9واں قاعدہ، عین ماضی مجہول کے واو اور یا کی حرکت اسکان ماقبل کے بعد ماقبل کو دے دیتے ہیں، پھر واو یا بن جاتا ہے، جیسے قیل، بیع، اختیر اور انقید۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ماقبل کی حرکت باقی رکھیں اور واو اور یا کو ساکن کر دیں، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی، جیسے قولا، بوحا، اختورا و انقودا۔ ابدال کی صورت میں ضمہ کا اشمام بھی کسرہ کے ساتھ جائز ہے، قیلا اور بیعہ کو اس طرح ادا کریں کہ قاف اور با کے کسرہ میں ضمہ کا اثر پایا جائے۔ اس قاعدے میں شرط یہ ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، لہذا اعتبر میں تعلیل نہیں کی جائے گی، مجہول میں تعلیل کیوں؟ کیونکہ اس کے معروف میں تعلیل یا اعتبارہ میں تعلیل نہیں ہوئی۔ آگے دیکھیے، جب یہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے جمع مؤنث غائب سے آخر تک کے صیغوں میں گر جائے تو واوی مفتوح العین میں فا کو ضمہ دیتے ہیں اور یائی اور مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں، چنانچہ معروف و مجہول کے صیغے صورتاً ایک ہو جاتے ہیں، جیسے قلت، بعت اور خفت۔ آپ سے کوئی پوچھ لے قلت کون سا صیغہ ہے تو آپ کہیں گے یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجہول بھی ہے، پوری تفصیل بیان کر دیں گے بھائی۔ اسی طرح بیعت کون سا صیغہ ہے، آپ کہیں گے یہ ماضی معروف بھی ہے اور ماضی مجہول بھی ہے۔ آگے دیکھیے بھائی، فائدہ، استفعال کے مجہول میں نقل حرکت اس قاعدے سے نہیں بلکہ 8ویں قاعدے کی وجہ سے ہے، لہذا اس میں قیلہ کی تمام صورتیں مثلا قولا اور اشمام جاری نہیں ہوں گے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔